دینو ایک محنتی اور جفاکش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1-1.5 فٹ تک بڑھ سکے گا اور اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا۔ چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹا بھی نوازا جو دونوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں بچے آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر پھر بھی تینوں کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینو کا گریبان پکڑا اور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو تم آج منڈی سے لائے ہو۔ بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ دینو نے بڑی عاجزی سے کہا اور سب کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن چور تو پھر چور تھے۔ انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے یعنی آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا اور کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب کے تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا،
لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ چوروں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اس وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چلاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر چوروں کے سردار نے تینوں کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی۔ سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا، جست لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں پر تان لی۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو، اور سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہم ریزگاری ہی سہی لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے، وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو، تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی تکا لگ جائے۔ تینوں آنے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیں اور مقابلے کا انتظام کیجئے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا، یہ مقابلہ دو آنا نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہزور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی فلائنگ ککس نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواران کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا
کہ آنا دو آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی۔ آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دو لتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی اور میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکل آئی۔ اتفاق یہ تھا تینوں شہزادیاں بھی بونی تھی۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں کہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل بلوا لیا۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ شادی کے بعد محل میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک رات جب تینوں آنے بادشاہ کے ساتھ مشاورت میں مصروف تھے تو محل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شہزادیوں کی چیخنے کی آواز آئی۔ بادشاہ، کسان اور تینوں آنے شہزادیوں کے کمرے کی طرف بھاگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو شہزادیاں وہاں موجود نہیں تھی۔ بادشاہ نے دربانوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شہزادیوں کو ڈھونڈ کر واپس لائیں۔ تینوں آنے بادشاہ، کسان، سپاہیوں کے ساتھ شہزادیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہزادیوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو گئی مگر شہزادیوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جنگل بہت گھنا اور ڈراؤنا تھا۔ جب سب تھک ہار کر واپس آنے لگے تو راستے میں انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ بادشاہ، تینوں آنے اور سب سپاہی اس جھونپڑی کی طرف چل پڑے اور جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ نہایت نیک بزرگ عبادت میں مصروف عمل تھے۔ جب بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو بادشاہ اور تینوں آنوں کو اپنے عقب میں موجود پایا۔ بادشاہ اور تینوں آنوں نے بزرگ کو نہایت ادب سے سلام کیا۔ بزرگ نے دھیمے لہجے میں وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، آپ سب بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے سارا واقعہ بزرگ کو سنایا۔ بزرگ نے بادشاہ اور تینوں آنوں کو دلاسا دیا اور کہا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تینوں پیاری شہزادیاں کہاں ہیں۔ بزرگ نے ایک مٹی کا برتن اٹھا کر اپنے سامنے رکھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ بزرگ نے کچھ کلمات پڑھے اور اس پانی سے بھرے برتن پر پھونک مار دی۔ مٹی کے برتن میں عکس بنا جسے دیکھ کر بزرگ بہت پریشان ہو گئے۔ بزرگ نے بادشاہ کو بتایا کہ تینوں شہزادیاں ایک آنکھ والی چڑیل کے قبضے میں ہیں۔ یہ چڑیل کہاں رہتی ہے؟ کھوٹے آنے نے بزرگ سے سوال پوچھا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ بیٹا یہ چڑیل خونی دریا کے پار ایک خونخوار اور ڈراؤنے پہاڑی سلسلے کے وسط میں اندھیری گفا میں رہتی ہے اور اس گفا کی حفاظت 3 خونی چڑیلیں کرتی ہیں اور کوئی بھی چیز وہاں بھٹک نہیں سکتی، اور انہی خونی چڑیلوں نے شہزادیوں کو محل سے اٹھا کر اپنی ملکہ ایک آنکھ والی چڑیل کے زندان میں قید کیا ہے۔ 2 آنے نے پریشانی اور حیرانگی کے عالم میں سوال پوچھا، بابا جی ایک آنکھ والی چڑیل نے شہزادیوں کو کس مقصد کے لیے قید کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا ایک آنکھ والی چڑیل بہت بوڑھی ہو چکی ہے اور وہ اپنی جوانی واپس چاہتی ہے۔ اگر وہ چاند گرہن کی رات ان تینوں بونی شہزادیوں کا خون پی لے تو وہ دوبارہ جوان ہو جائے گی۔ بادشاہ اور تینوں آنے بہت پریشان ہو گئے۔ بزرگ نے انہیں دلاسا دیا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، بس شہزادیوں کو واپس لانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ آنے نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔
یہ لو بیٹا تلسمی قالین، یہ تمہیں خونی دریا کے پار اندھیری گفا تک لے جائے گا۔ بزرگ نے تینوں آنوں کو 3 انگوٹھیاں دی اور کہا کہ اگر تم انہیں پہن لو گے تو کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے سوال کیا، بزرگ محترم، اے میرے تینوں بیٹے اس ایک آنکھ والی چڑیل کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں انہیں گنوانا نہیں چاہتا۔ بزرگ نے بادشاہ کو جواب دیا، یہ تینوں بہت بہادر اور ایماندار ہیں۔ بزرگ نے انہیں 3 تلسمی تلواریں دی اور کہا کہ بیٹا، جو چڑیلیں گفا پر پہرا دے رہی ہیں ان کی جان ان کے دل میں ہے، اگر ان کے دل پر وار کرو گے تو وہ ڈھیر ہو جائیں گی، اور ایک آنکھ والی چڑیل کی جان اس کے ماتھے پر لگی ایک آنکھ میں ہے، اس کی آنکھ پر تلوار سے وار کرو گے تو وہ مر جائے گی، ہوشیاری سے کام لینا بیٹا۔ تینوں آنوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور تلسمی قالین پر بیٹھ کر اسے حکم دیا کہ انہیں اندھیری گفا تک لے جائے۔ تلسمی قالین نے تینوں کو گفا تک پہنچا دیا۔ تینوں آنے قالین سے اترے تو سامنے خونی چڑیلوں کو پایا۔ خونی چڑیلوں نے ڈراؤنی آواز میں انہیں کہا کہ بچوں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ واپس چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، آج ہم تمہارا کھیل تمام کر دیں گے۔ تینوں نے تلوار نکالی اور اپنی انگوٹھی پہن لی۔ چڑیلوں نے منتر پڑھا لیکن انگوٹھی کی بدولت جادو نے تینوں پر اثر نہیں کیا۔ تینوں آنوں نے بہادری سے چڑیلوں کے دل پر وار کیا اور چڑیلیں وہیں ڈھیر ہو گئی اور وہاں اندھیرا چھا گیا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ تینوں آنے گفا میں چلے گئے جہاں ان کا سامنا ایک خوفناک چڑیل سے ہوا جس کی آنکھ ماتھے پر تھی۔ آنے اور 2 آنے نے اس کے بازو پر وار کیا اور کھوٹے آنے نے اس کی آنکھ پہ اپنی تلوار گاڑ دی اور وہ چڑیل وہیں ڈھیر ہو گئی۔ تینوں شہزادیاں چڑیل کی قید سے رہا ہو گئی۔ وہ سب تلسمی قالین پر بیٹھ کر واپس محل آ گئے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ کیسی لگی آپ کو ہماری بہادر بونے والی آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی تک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔